اسٹوڈینٹس کلر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے، کمپوزیشن ہے. پینٹنگ کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طرح کہ کلر کی کتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ کلر جو ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے جو ڈفرینٹ آبجیکٹس سے آپ کی طرف آتی ہے، جو ویور اس کو دیکھتا ہے، اور پینٹنگ میں آپ ایگزیکٹلی ان ریفلیکشنز کو ان کلرز کے تھرو دکھاتے ہیں. کلر کی کمپلیکسٹی جو اس کے استعمال میں ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی ہم دو کلاسیفیکیشنز دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کلر کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایز پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری، اور دوسرا جب آپ اس کو وارم، کول اور نیوٹرل کلر کے طور پہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو کلر ہے اس کی اپنی پراپرٹیز کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے تو سیچوریشن ہے. سیچوریشن کا مطلب یہ کہ کلر کتنی انٹینسٹی میں اپلائی ہوا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، وہ کتنی ایگریسولی ایکسپریسڈ ہے یا وہ لائٹلی ایکسپریسڈ ہے، تو اس کو آپ سیچوریشن کہیں گے. دوسری چیز جو کلر کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے وہ ایک پراپرٹی ہے جس کو ہم ٹنٹ کہتے ہیں، جو کہ بیسکلی جو کلر کی اپیرنس ہوتی ہے جس کو ہیو بھی کہا جاتا ہے، اس میں اگر وائٹ ایڈ کریں، آپ مکس کریں تو اس کو ٹنٹ کہا جاتا ہے. اس ڈگری کو جس حد تک آپ نے وائٹ مکس کیا اس کو ٹنٹ کہا جائے گا. عموماً کینوس پہ جب آپ تھن کلر اپلائی کرتے ہیں اور کینوس اس میں سے تھوڑا سا ویزیبل ہوتا ہے تو وہ ایک سرٹن ٹنٹ کریٹ ہوتا ہے اس سے. اسی طرح جو ٹون ہے وہ گرے جب آپ ایڈ کرتے ہیں کسی بھی کلر کے اندر تو اس سے ٹون اچیو کیا جاتا ہے. شیڈ کے لیے آپ کو بلیک ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو شیڈ، ٹون اور جو ٹنٹ ہے ان کو آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہے اپنے ذہن میں کہ ٹنٹ کے اندر وائٹ ایڈ ہوگا، شیڈ کے اندر بلیک ایڈ ہوگا اور ٹون کے اندر گرے ایڈ ہوگا، اور ان کے ڈفرینٹ جو مکسچر بنیں گے اس کی وجہ سے ٹنٹ، شیڈ اور ٹون چینج ہوتا ہے. اب آپ اپنی اسکرین پہ یہ کلر ویل دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو انر ٹرائنگل ہے اس میں جو تین کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ریڈ، یلو اور بلو، یہ پرائمری کلرز ہیں. جب ان کو مکس کیا جاتا ہے آپس میں تو ان سے سیکنڈری کلرز بنتے ہیں. جس طرح آپ ریڈ اور یلو کو مکس کریں تو اس سے اورنج بنتا ہے، ریڈ اور بلو کو مکس کریں تو پرپل بنتا ہے، اور بلو اور یلو کو مکس کریں تو اس سے گرین بنتا ہے. جو ٹرشری کلرز ہوتے ہیں وہ ان کی فردر ڈویژنز ہیں جس میں آپ پرائمری کلرز کو اور سیکنڈری کلرز کو جب مکس کرتے ہیں یا سیکنڈری کلرز کو مکس کرتے ہیں تو اس سے وہ کلرز اچیو کیے جاتے ہیں، جس میں ریڈ پرپل ہو سکتا ہے. پرپل کہ آپ اس پورے سرکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریڈ، اورنج اور پھر یلو، اورنج، یہ ٹرشری کلرز ہیں. تو یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے. اس کے بعد ایک اور کلاسیفیکیشن ہے جو وارم اور کول کلر کی اور نیوٹرل کلر کی بیسس پہ کی جاتی ہے. اس کو بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کول کلرز ہیں جس میں بلو، گرین اور پرپل کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو وارم کلرز ہیں اس میں یلو، ریڈ اور اورنج کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. وارم کلرز اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ جو زیادہ ٹیمپریچر جن کلرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کے لیے کلر ٹیمپریچر کی ٹرمز بھی یوز کی جاتی ہیں کہ اگر کسی کلر کے ساتھ زیادہ ٹیمپریچر ایسوسیٹڈ ہے تو اس کو وارم کلر کہا جائے گا، اگر لیسر ٹیمپریچر ایسوسیٹڈ ہے تو کول کلر ہوگا، اور اگر وہ ایک نیوٹرل گراؤنڈ میں آتا ہے تو پھر آپ اس کو نیوٹرل کلر کہیں گے. جو وارم کلرز ہیں اس میں یوزلی ریڈز، اورنجز اور یلوز ہوتے ہیں، اور ان کا جو ویژول ریلیشن شپ ہے ود ہیٹ اینڈ لائٹ، اس وجہ سے بھی ان کو وارم کلرز کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو کول کلرز ہوتے ہیں اس میں وہ آبجیکٹس اور ایلیمنٹس جن کے اندر کامنگ اور سودنگ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں ان کو آپ کول کلرز کہتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی اسکرین پہ یہ کلاسیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں جس میں کلر اسکیمز کو ڈفرینٹ طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب آپ کلر ویل کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ ڈفرینٹ کلرز کو آپس میں استعمال کرتے ہیں یا اکٹھے استعمال کرتے ہیں تو ان کی ایک کلاسیفیکیشن ہے. کمپلیمنٹری کلر اسکیم وہ ہوتی ہے جہاں پہ کلر ویل میں جو اپوزٹ کلرز ہیں ان کو اکٹھے استعمال کیا جاتا ہے. اینالوگس کلر اسکیم وہ ہوتی ہے جہاں پہ کلر ویل میں جو ایڈجیسنٹ کلرز ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو وہ اینالوگس کلر اسکیم کہلاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر ایک یہ ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں. اس ٹرائنگل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایکول ڈسٹینس پہ جو کلرز ہیں ان کو چوز کیا ہے کلر ویل میں سے، اور 3 کلرز کو چوز کیا ہے، تو اس کو ٹرائیڈک کلر اسکیم کہتے ہیں، اور یہ بھی پینٹنگ میں استعمال کی جاتی ہے. اس طرح یہ ایک ریکٹینگولر اسکیم ہے جس میں ایڈجیسنٹ کلرز ہیں لیکن اپوزٹ بھی ہیں، اور آپ کو وہ ریکٹینگل کی شیپ سے سمجھ آ رہا ہے کہ کلر ویل میں کس طرح سے آپ کلرز کو چوز کرتے ہیں. تو اس کو ٹیٹریڈک کلر اسکیم کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایک اسکیئر کلر اسکیم ہے جس میں ایون ڈسٹینس پہ کلر ویل میں آپ کلر سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اکٹھے استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ ایک ایگزامپل دیکھیے. یہ ٹنٹ کی ایگزامپل ہے. یہ وین گوف کی ایک پینٹنگ ہے جس میں جو گرین کا ٹنٹ اور بلو کا ٹنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ مکس کر کے اس نے کس طرح سے اس ٹنٹ کے تھرو ایک ایٹماسفیئر کو کریٹ کیا ہے.
اسی طرح یہ کمپلیمنٹری کلر کی ایگزامپل ہے جہاں پہ بلو اور اورنج کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھے استعمال کیا گیا ہے. پھر یہ ایک اینالوگس کلر اسکیم کی ایگزامپل ہے جس میں ایک ہی کلر کے ڈفرینٹ ٹونز کو استعمال کیا گیا ہے کریٹ کرنے کے لیے پینٹنگ. اور پھر یہ کول کلرز کی ایک اپلیکیشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو کلر ویل کے اندر جو کول کلرز ہیں صرف ان کو استعمال کیا گیا اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ صرف وارم کلرز استعمال ہوئے ہیں, جو ریڈ آپ کو کلیئرلی اورنج ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, یلو بھی نظر آ رہا ہے, اور اس سے آپ کلیئرلی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہیٹ اور لائٹ کا ایکسپریشن کس طرح سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے. پھر مونوکروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ہی کلر کے ڈفرینٹ ٹونز کو آپ یوز کرتے ہیں. یہ ایگزامپل میں یہ ایک مونوکروم لینڈسکیپ ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ٹرائیڈک کلر اسکیم استعمال ہوئی ہے, بلو, یلو اور ریڈ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وارم اور کول کلرز کے علاوہ جو کلر انٹینسٹی ہے, جو سیچوریشن ہے, اس کی بیسس پہ بھی پینٹنگز کو ایویلیویٹ اور ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے. یہ آپ ایک ایگزامپل دیکھیے جس میں جو انٹینسٹی آف کلر ہے, جو سیچوریشن ہے, وہ بہت ہائی ہے بنسبت اس کے جس میں کہ بہت زیادہ لو کلر انٹینسٹی کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو کلر ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کلر کے تھرو وہ لائٹ کو کیپچر کرتا ہے اور کلر کے تھرو وہ بہت کمیونیکیشن کا مارجن اس کو ملتا ہے. جو مکسنگ آف کلر ہے اس کے لیے ہم ایک ڈیمونسٹریشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرائمری کلرز کو یوز کرتے ہوئے آپ سیکنڈری اور پھر ٹرشری کلرز بناتے ہیں, اور پھر کس طرح سے جو وارم اور کول اور ٹرائیڈک اور ٹیٹریڈک کلر سکیمز ہیں ان کو آپ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پینٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں.